اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے چاہنے والوں کو خیریت سے رکھے، ہر قسم کے غم سے دور رکھے، آمین۔ جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کو غم ملتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا مظلوم ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فرمائش، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے اور کہے کہ میں نے اللہ سے بات منوانی ہے تو میں اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہوں، یا جان بوجھ کے میں بھوک کاٹ لیتا ہوں، یا میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے مجھے تکلیف پہنچے اور میں اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ ہاں، اتفاقی طور پر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ کا دل توڑے، آپ کو ایذا پہنچائے تو آپ دکھی ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، غم میں ہوں، تو پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سب مسلمانوں کے بارے میں ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور تکلیف اور پریشانی غم سے بھی بچا کر رکھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دو میاں بیوی تھے، اولاد ان کی کوئی نہیں تھی، لیکن دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے، دونوں انتہائی عبادت گزار، قناعت والی زندگی گزارتے، زیادہ کی لالچ نہیں تھی، اپنی زندگی کے ساتھ مطمئن تھے، جتنا ملتا اس سے خوش ہو جاتے اور بڑی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اس کی بیوی، یعنی دو ہی جو تھے، بچے نہیں تھے، بیوی کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، وہ تو نصیبوں والوں کی، نصیب والے لوگ ہیں جن کو نصیب ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی، چہرہ اقدس کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ بہرحال وہ عورت جو تھی وہ عبادت گزار، ہر وقت باوضو رہتی، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی، اور اپنے خامند کے حقوق کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ان کی عمر بھی اب کافی ہو چکی تھی۔ اس کا خامند بھی بہت نیک انسان تھا۔ اس نے اپنے خامند سے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے، یہ خواہش پوری ہو جائے تو میری یہ اولاد کا امکان اب ختم ہو گیا ہے، تو یہ خواہش تو میری بچپن سے ہے، یہ پوری ہو جائے، کوئی طریقہ بتا دے۔ میں نے کہا اچھا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں گا، تم اس طرح کرو کہ تم بن سور کر دلہن بن جاؤ، اس طرح جس طرح کہ تم شادی والے دن تھی، جیسے تم 20 سال کی عمر میں میرے پاس آئی تھی، اس طرح بن جاؤ، بن سور کے اور ہو جاؤ۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو لالچ تو تھی، خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، پرانی آرزو تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار تھی۔ اس نے غسل کیا، عروسی جوڑا پہنا، خوب بن سور کے تیار ہو کر بیٹھی۔ اسی دوران اس کا خامند، جو کہ خود ایک بہت نیک انسان تھا، وہ اس اپنی بیوی کے بھائی کے پاس گیا۔ اسے کہتا ہے جا کے گھر دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو جو کتنی زیادہ عمر سیدھا ہے اور وہ دلہن بنے بیٹھی ہے، یہ کوئی عمر ہے یہ کرنے کی حرکت، یہ وہ اس طرح کی۔ بھائی جو تھا وہ بہکاوے میں آیا اور گھر آیا تو دیکھا تو واقعی اس کی بہن جو تھی دلہن بنے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے
اپنی بہن کو نا برا بھلا کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم 20 سال کی لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہو، یہ وہ۔ اس نے بہن کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کی خاصی بول چال کے چلا گیا۔ اس کافی دل ٹوٹا اس کا، تو وہ رو پڑی۔ روتے روتے اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام یا دعا کی ہوگی کہ میں نے تو اس کام کے لیے یہ کیا تھا، مجھے کیا یہ انعام ملا ہے۔ بہرحال اس دن اس کا خاوند گھر نہ آیا، خواب میں وہ سو گئی رات کو۔ اسی رات اللہ کا کرنا ہوا کہ اسے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی لیکن پریشان بھی تھی کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اس کا خاوند مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ دونوں میں تھوڑی ساری تکرار ہوئی، پھر اس نے بتایا، خوشی خوشی بتایا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو لیکن آپ نے مجھے طریقہ تو بتایا ہی نہیں، کون سا میں نے طریقہ اپنانا تھا؟ میرا بھائی آیا، میری بےزتی کر کے چلا گیا، میں روتی رہی۔ تو اس کے خاوند نے مجھے بتایا کہ تم ایک نیک عورت ہو، تم میری ہر ضرورت کا خیال کرتی ہو، شرع کی پابند ہو، دین کا تمہیں پتہ ہے، تم جہاں رہتی ہو وہاں عورتوں بچوں ان کو دینی تعلیم بھی دیتی ہو، خوش و خرم اور پرسکون زندگی گزارتی ہو، تم نے کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ جب میں نے سوچا کہ اگر تمہیں تھوڑا سا غم ملے اور اس غم کی حالت میں اگر تم یہ دعا کرو تو دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں زندگی میں صرف راحت اور سکون اور خوشیاں ملی ہیں۔ تو میرا مقصد صرف یہ تھا، حالانکہ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ تو وہ عورت اپنے خاوند کی بے حد تعظیم کی، عزت کی کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا۔ میں نے بعض روایات میں تصدیق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے کچھ جگہ پہ پڑھا ہے کہ اگر 40 دن تک آپ کو کوئی غم نہ ملے تو اپنے اعمال پر غور کریں، کہیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ یعنی انسان کو 40 دن میں کم از کم کوئی چھوٹا موٹا غم پریشانی ملنی بھی ضروری ہے۔ اس کا مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی، اگر اہل ایمان ہوگا تو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اگر ہر وقت خوشی ہے، نوکر ہیں، بر وقت کھانا مل رہا ہے، پھل مل رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، کوئی غم فکر نہیں ہے، صحت اچھی ہے اور اولاد اچھی ہے، یعنی ہر طرف خوشیاں ہیں، تو وہ پھر اکثر دیکھا ہے، سارے نہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اکثر جو اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ 40 دن سے زائد عرصہ ہو گیا، کوئی غم پریشانی نہیں آئی۔ اگر غم پریشانی آپ کو غیر متوقع طور پر ملے، جس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ پھر بہت خوش ہوں گے۔ یہ پریشان ہوا تو میرا بندہ تھا، میری طرف ہی لوٹ کر آیا، اور اللہ تعالیٰ پھر خوشی میں اس کو جو مانگے ملتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی ساری مثال میں نے آپ کے آگے پیش کی ہے کہ اس کے خاوند نے عقل مندی کا ثبوت دیا، ساری زندگی اس کو خوش رکھا، بعد میں بھی خوش رکھا، صرف اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو چھوٹا سارا غم دیا، اور اس غم کی حالت میں اس نے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو ہونا تھا میرا خاوند یا جو بھائی میرے ساتھ لڑنا تھا لڑ کر گیا، لیکن مجھے جو مقصد میری یہ خواہش ہے یہ تو پوری کر دو۔ اور اس حالت میں، اس کرب کی حالت میں روتے ہوئے اس نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، اور وہ
اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، اور روز قیامت بھی قربت رسول اور شفاعت رسول نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ملاقات تک، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔